اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کریں، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ پاک ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ اچھا، جو شخص یکم رمضان کی رات کو سورۃ کوثر کا یہ عظیم وظیفہ پڑھ لے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چند منٹوں کا یہ برکت والا قرآنی وظیفہ ہے جو آپ لوگوں تک میں شیئر کرنے لگا ہوں۔ رمضان میں ہر شخص کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی ابھی تک کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی حاجت ہے، شادی کی ہے، رزق کی ہے، شوہر کی ہے، اولاد کی ہے، پیسے کی ہے، یا کوئی رشتے کی پریشانی ہے، اگر کوئی گھر برباد ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت جیسا بن جائے تو یکم رمضان کی رات سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھیں۔ جس دن آپ پہلا روزہ رکھیں اس رات۔ اچھا، آپ نے روزہ افطار کیا، اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی مغرب کے بعد، کیونکہ میں آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یکم رمضان کی رات، چاند والی رات یا یکم رمضان کی رات۔ اچھا، جب آپ روزہ افطار کریں، مغرب کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر جو عشاء کی نماز ہوگی اس کے بعد آپ نے وہیں پہ بیٹھ جانا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد سورۃ کوثر 111 مرتبہ اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنا مطلوبہ مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر جو شخص 111 مرتبہ سورۃ کوثر سچے دل سے پڑھے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اس شخص کی دعا رمضان المبارک کے مہینے میں قبول فرمائے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اگر عمل پسند آیا ہے سورۃ کوثر کا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آسان اور چھوٹا وظیفہ بتاؤں تاکہ ہر شخص، ہر عورت یہ وظیفہ پڑھ سکے، کیونکہ آج کل کے دور میں گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں، باہر کے بھی کام کرنے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا وظیفہ ہے جو کہ ہم اس وظیفے کو 10 سے 15 منٹ یا 20 منٹ کے اندر ہم ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ وظیفہ دوسرے بھائی بہن بھی پڑھیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو، ان لوگوں کی بھی دعا قبول ہو، ہم سب کی دعا قبول فرمائے اللہ پاک، تو اس ویڈیو کو دوسرے بھائی بہنوں تک ضرور پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔